یہ پنجاب امپلائز ایفیشنسی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈسپلن ایکٹ، یہ کے پی کا نہیں ہوگا، اس کو کے پی اور ایس پی ایس سی والے اسکپ کریں گے. اس کو میں جلدی سے پڑھا دیتا ہوں، آسان ہے. ویسے کے پی میں کون سا ایکٹ چلتا ہے آپ کا ٹیچرز کو پنش کرنے کے لیے؟ ای ڈی رول 2011 سر. ای ڈی رول، وہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کا؟ میں بھی آپ کی طرف سینڈ کر دوں گا. وہ آپ پھر مجھے بھیجیے گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈسکس کر لیں گے پھر کسی کلاس میں نا. ٹھیک ہے سر، آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ ٹھیک لوگ ہے اس کو سر. صرف سنیں کے پی والے، شاید کچھ چیزیں آپ کے کام کی اس میں ہوں. تو پاکستان میں بھیج دینا، ہم بھی دیکھ لیں گے. 1960 کے اندر پاکستان ایکسکیوز میں، می سر. جی بھیج دیں گے. جب مجھے بھیجیں گے تو میں نے کون سا اس کو تویز بنا کے اپنے پاس رکھنا ہے، آپ سر لوگوں کے کیونکہ پاس کے پی کے رولز بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے نا. تو محترمہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کون سا اپنے پاس رکھنا ہے، آپ لوگوں کے لیے لے رہا ہوں. میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کلاس. جی سر. جی. اوکے سر. 1960 میں، 1960 سے پہلے نا ہمارے پاس کوئی پراپر رولز نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب آرگنائزیشن بیٹھتی تھیں اور وہ سیٹ کر لیتی تھیں رولز، اور پھر وہ کمیٹی بنتی، کمیٹی ختم تو وہ رولز بھی ختم، ٹھیک ہے؟ 1960 کے بعد جو ہے، 1960 میں پہلی مرتبہ ای این ڈی رولز، ای این ڈی رولز 1960 کے ہمارے پاس بنائے گئے پہلی مرتبہ. ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول، یہی والا، یہ بس اس کو پیڈا کا نام دیں گے پنجاب لگا کے، باقی وہی ہے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول. پھر 1975 میں ان کو ریوائز کیا گیا، 1999 میں ریوائز کیا گیا. پھر پنجاب کے اندر پنجاب ریموول فرام سروس آرڈیننس آیا 2000 میں. اور ابھی پنجاب کے اندر جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کے لیے یہ ایکٹ چل رہا ہے، پیڈا ایکٹ. پیڈا اسٹینڈ فار، پوچھا جا سکتا ہے. اس کے ٹوٹل 26 سیکشن ہیں، پیڈا ایکٹ کے 26 سیکشن ہیں. یہ پنجاب کے تمام ملازمین جو حکومت پنجاب کے زمرے میں آتے ہیں اور جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان پہ یہ لاگو ہوتا ہے. اس کے 5 گراؤنڈز ہیں، یعنی 5 بنیادوں پہ یہ ایکٹ لگتا ہے. انیفیشنسی، مس کنڈکٹ، کرپشن، سبورسو ایکٹیویٹیز، ڈسکلوجر آف آفیشیل سیکرٹس. اب انیفیشنسی کیا ہے؟ یہ کام آپ کو کہا گیا اور آپ نے وہ کیا نہیں ہے، یہ انیفیشنسی ہے. مس کنڈکٹ ہے، کام آپ کو کرنے کو کہا گیا اور آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، یہ مس کنڈکٹ ہے. کرپشن، آپ نے سرکاری کوئی چیز چرا لی ہے، آپ نے کوئی، آپ سے مراد جو ایکیوز ہے اس کی بات ہوئی، تو اس نے کوئی اسکول کے فنڈ کو مس یوز کیا. سب ورسو ایکٹیویٹیز، ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں جو ہماری نیشنل کاز کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. ڈسکلوجر آف آفیشیل سیکرٹس، جو سرکاری راز ہوتے ہیں، اندر کی باتیں ہوتی ہیں، باہر کے لوگوں کو بتانا. تو یہ 5 گراؤنڈز ہیں جن پہ پیڈا لگتا ہے. تو ایکیوز اس کو کہتے ہیں جس کے خلاف پیڈا انیشیٹ کیا جاتا ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی، پیڈا کون انیشیٹ کرتا ہے؟ یہ ای این ڈی رولز کا بھی یہی فارمولہ ہے کہ ان کو انیشیٹ کون کرتا ہے. اس کو انیشیٹ وہ کرتا ہے جو آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے، یاد رکھیے گا. اپوائنٹنگ اتھارٹی وہ اتھارٹی ہوتی ہے جس کے سائن اسٹیمپ سے آپ کو جو جاب لیٹر ہے وہ ایشو ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے بیسیکلی یہی پیڈا ایکٹ یا ای این ڈی رولز، جو بھی ایکٹ ہوتا ہے اس کو انیشیٹ کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. اس کا دوسرا نام کمپیٹنٹ اتھارٹی بھی ہوتا ہے، اس کو ہم کمپیٹنٹ اتھارٹی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپیلیٹ اتھارٹی، اب صاف ظاہر ہے اگر کوئی اتھارٹی کسی کے خلاف کوئی کیس شروع کر رہی ہے تو اس کے بعد بھی اس کے اوپر بھی بیٹھا ہوا کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو اپیل کی جا سکے. تو اس آفیسر سے اوپر والی رینک کا جو افسر ہوتا ہے اس کو اپیلیٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے. The authority next to the competent or appointing authority is known as appellate authority. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، صرف یہ اس کی جو پینالٹیز ہیں نا یہ تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ پیپر میں آ سکتی ہیں پنجاب والوں کے. مائنر پینالٹیز، سینشور ہے یعنی چھوٹی سزا، کوئی ایک دن ایبسینٹ ہو گیا ٹیچر، ٹھیک ہے، لیٹ آیا وغیرہ وغیرہ، چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہے اس کی تو سینشور. اس میں ڈانٹ ڈپٹ، وارننگ دے دی جائے گی.
کے بعد ہے فائن ناٹ ایکسیڈنگ 1 month پے. تو اس کی جو بیسک پے ہے تو اس کے بقدر اس کے جو ہے اس سے زیادہ نہ ہو تو وہاں 500 سے لے کر جو ہے اس کی بیسک پے 20,000 ہے تو 20,000 تک آپ اس کو فائن کر سکتے ہیں. ابھی ہمارا ایک کلاس 4 تھا تو اس کی نا والدہ بیمار تھی, ایڈمٹ تھی, تو وہ اس نے چھٹیاں کی 12. تو مجھے انکوائری ملی تو میں نے نا اس کو 5,000 فائن کیا. میں نے کمپیٹنٹ اتھارٹی نے مجھے اپوائنٹ کیا انکوائری آفیسر, تو میں نے 2 آپشن دیے. پہلا آپشن میں نے یہ دیا کہ اس کی پے سے 5,000 لے لیے جائیں, کاٹ لیے جائیں ایز اے فائن. دوسرا آپشن میں نے یہ دیا کہ اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی یہ نہ کرنا چاہے تو دوسرا آپشن میں نے ان کو دیا کہ 12 دن کی ایبسنٹ ہے تو 12 دن کی اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے. بہرحال ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے دوبارہ مجھے ہی ایک انکوائری آفیسر لگا دیا, اور آج میں ویسے تو چھٹی پہ تھا لیکن لیٹر مجھے ملا ہے کہ آپ اس کی انکوائری دوبارہ کریں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہمارے باس یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سینشور کیا جائے, صرف وارننگ دے دی جائے, کیونکہ اس کی والد کی ڈیتھ ہے اور بھائی اس کا ہے کوئی نہیں, اور والدہ اس کی جو ہے اس کا ڈائلسس ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ اپنے ہیڈ سے لکھوا کے لیں مجھے کہ جی واقعی جو ہے میں نے فون کال پہ یا میسج پہ اس کو چھٹی دے دی تھی. اگر نہیں کریں گے تو ساتھ اب انکوائری میں تو میں پہلے ایک دفعہ اس بندے کی انکوائری آئی تھی میرے پاس اور میں نے اس وقت تھوڑا سا اس کو ریلیکس کر دیا تھا اسی وجہ سے. لیکن اب صاف ہے کہ جب آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو بندہ نہیں کر سکتا. بہرحال اب انہوں نے میرے ساتھ ایک اور ممبر بھی اٹیچ کیے کہ 2 لوگ مل کے اس کا ڈیسیجن کریں. مجھے لگتا ہے سینشور کا وہ کہہ رہے ہوں گے, اور این ممکن ہے کہ وہ زیادہ سزا بھی دینا چاہتے ہوں کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ سزا لاگو ہو چکی ہے پیٹا گیا تھا. بہرحال تو یہ فائن یہ ایگزامپل میں دے رہا تھا. ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج ان پے اسکیل. آپ میں سے جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں یا آپ کی فیملی میں سے کوئی ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پے کی اسٹیج ہوتی ہے, اور آپ مثال کے طور پر 2017 والا جو ہے اس کی سیلری 18 والے سے زیادہ ہوگی, اسی طرح 18 والے کی 19 والے سے, 19 والے کی 20 والے سے. ٹھیک ہے, تو یعنی جس سال اپوائنٹ ہوتا ہے تو ساتھ اس کے بینیفٹس تو اس کو ملتے ہیں. تو اگر کوئی اپوائنٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر 2017 میں سپوز ہم کر لیتے ہیں, تو اب اس کی تنخواہ فرض کریں بن رہی ہے اس ایئر کے مطابق 17 کے مطابق سپوز بن رہی ہے 20,000. جو 2018 والا ہے نا جی اس کی بنے گی 18,000 یا 19 چلے کہہ لیں 19 کر لیں. تو اب ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج سے مراد یہ ہے کہ اس کو وہ 18 والی اسٹیج پہ لے آئیں. ٹھیک ہے, اس کی سیلری کم ہو جائے گی صاحب. اس کو کہتے ہیں ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج ان پے اسکیل. یہ 5 سال آپ اس کو پیچھے لے جا سکتے ہیں. پیچھے سے مراد یہ ہے کہ 17 سے ہم پیچھے 12 کی طرف نہیں جائیں گے, 17 سے ہم اوپر 22 کی طرف آئیں گے, کیونکہ جتنا پیچھے جائیں گے تو اتنی جو سیلری بڑھے گی نا سینیورٹی وائز, تو یہ اوپر ہم لائیں گے اس کو. ٹھیک ہے, ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج, اوپر جتنا لائیں گے اس کی اسٹیج اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. یہ بات سمجھ لگی ہے ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج کی؟ یس سر. اچھا, اس کے بعد ہے ود ہولڈنگ آف انکریمنٹس. آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں انکریمنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سیلری میں فکسڈ اماؤنٹ جو ہے وہ تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے ہر سال. ہر سرکاری ملازم کی تنخواہ میں دسمبر کے مہینے میں بڑھوتری یا اضافہ ہوتا ہے. تو اس اضافے کو 5 سال کے لیے روک لینا. 5 سال یہ بظاہر تو لگے گا نا جی 5 سال ایک ملازم کا مثال کے طور پر اگر 1,000 کا اس کا اضافہ ہے تو یہ 5,000 بن رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ 5,000 پھر اس کی تھرو آؤٹ سروس میں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ کوئی 5-6 لاکھ روپے جا کے بنے گا. سادہ ہے پھر آپ اس نے سروس کرنی ہے تو یہ پھر اس میں شامل نہیں ہوگی تنخواہیں. اس کی تنخواہ تو کم جاری ہوگی. پھر جو وہ لگتے ہیں ایڈ ہاک الاؤنس لگتے ہیں جون کے اندر, تو وہ بھی یہ 4-5 لاکھ کا نقصان بن جاتا ہے. پہلے ود ہولڈنگ آف انکریمنٹس اینڈ ود ہولڈنگ آف پروموشن. تو لوور اسکیل سے ہائر اسکیل کی طرف اس میں جانا تھا تو 5 سال کے لیے اس کی پروموشن روک لی جاتی.
یہ میکسیمم لکھا ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ 1 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں, منیمم 1 سال اور میکسیمم 5 ایئر. ٹھیک ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. یہ ہو گئی ہیں ہماری مائنر پینلٹیز, سینشور, فائن, لوور اسٹیج پہ ریڈیوس کرنا, تنخواہ اور انکریمنٹ یا پروموشن روک لینا. اس کے بعد ہے میجر پینلٹیز. اب اس میں کوئی سرکاری مال جو ہے وہ چرایا ہوا ہے, کرپشن کی ہوئی ہے, تو اس میں اس کی پے سے, اس کی سیلری سے کیا کرنا, ریکوری کرنا ان پیسوں کی, پہلی بات. دوسری بات, ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ اینڈ پے اسکیل. اب اس میں دیکھیں کہ اوپر صرف پے اسکیل تھا, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پے اسکیل میں اسٹیج کم ہونے سے کیا مراد ہوتا ہے. لوور پوسٹ سے مراد ایک پرائمری کا ٹیچر ہے, اس کی پروموشن ہوتی ہے فرض کریں ایلیمنٹری اسکول ٹیچر میں, تو اس کو واپس پرائمری کا ٹیچر بنا دیا جائے گا, لوور پوسٹ پہ لے آیا جائے گا. ٹھیک ہے, فار 5 ایئرس, 5 سال کے لیے. تو وہ جو اس کی تنخواہ میں اوور آل الاؤنسز میں پھر کمی ہو جائے گی, اور وہ پچھلی اسٹیج والی, پچھلی پوسٹ والی تنخواہ لے گا. فار فیچر آف پاسٹ سروس. اب اس کی 5 سالہ سروس پچھلی ضبط کر لی جائے گی. ضبط سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے تنخواہیں چھین لی جائیں گی. اس میں جو بینیفٹس اس کو ملتے ہیں نا, مثال کے طور پر اگر اس کو کوئی پروموشن ملی ہے وہ ختم, اس کو جتنے اضافے ملے ہیں, دسمبر کے مہینے میں تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے, جون میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے بھی ختم ہو جائیں گے. تو فار فیچر یہ 5 سال کے لیے پچھلی, اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کہ اس کی سروس پروموشن بھی نہیں ہو سکے گی, اس کے اضافے بھی ختم ہو جائیں گے. کمپلسری ریٹائرمنٹ, اس کو زبردستی ریٹائر کر دیا جائے گا. ریموول فرام دا سروس, اس کو سروس سے ریموو کر دیا جائے گا, یعنی اس کی جاب ختم کر دی جائے گی, بٹ وہ چاہے گا دوبارہ اسی جاب کے لیے یا کسی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے ایلیجیبل ہوگا, اپلائی کر سکے گا. اور ڈسمسل فرام سروس, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کے اندر سرکاری نوکری کے اہل نہیں رہے گا. تو یہ میجر پینلٹیز ہوتی ہیں. ای اینڈ ڈی رولز میں بھی یہی ہیں ساری, بس یہاں پہ صرف نام کا ڈفرینس ہے. پینلٹیز آفٹر ریٹائرمنٹ, یہ پینشن روک لی جائے گی. ٹھیک ہے, پینشن جو ہے اس کی لے لی جائے گی, ٹھیک ہے, یا پھر اس کی پینشن میں سے ریکوری کرا لی جائے گی. اس کے بعد ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس. 2010 میں پنجاب میں یہ ایکٹ پاس ہوا کہ جو وومنز ہیں ان کو ہراس کرنے پہ سزائیں ملیں گی. تو وہ کون سی ہیں؟ مائنر پہ ابھی وہی والی ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے. سینشور ہے, ڈانٹ اباؤٹ ریکوری آف دا کمپنسیشن, تو کسی بیوی کے پیسے شیسے اس نے کھا لیے تو وہ اس کو واپس کر کے دیے جائیں گے. اسٹاپیج فار اسپیسیفک پیریڈ, اس کو کچھ عرصے کے لیے کام کرنے سے روک دیا جائے گا, اس کی پروموشن روک لی جائے گی. یہ مائنر پینلٹیز ہیں. میجر کیا ہیں؟ اس کی پے یا پینشن میں سے ریکوری ہوگی, ٹھیک ہے, اور لوور پوسٹ پہ اس کو بھیجا جائے گا, مڈل سے پرائمری ٹیچر بنا دیا جائے گا, زبردستی ریٹائر کر دیا جائے گا, یا سروس سے ریموو کر دیا جائے گا, یا پھر اس کو فائن ہوگا اچھا خاصا. اچھا, اس کے بعد ہے جی ڈراپ آؤٹ. سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ سر آ رہی ہے. صرف آپ کو آ رہی ہے, باقی سب کو بھی آ رہی ہے؟ سر جی سر. سر مجھے باقی سمجھ آئی ہے, صرف مجھے ایک چیز میں کنفیوژن ہے. جی, ہیلو, آپ کو ایک نا کنفیوژن تھوڑی دیر بعد سر یہ مجھے جو آپ نے پڑھا ہے